سورہ فتح کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورۃ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور اس سورت میں فتح مبین کا ذکر ہے، جو ایک بڑی بشارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے۔ اس فتح مبین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول ایک پیش کیا گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، وہ بھی فتح ہے، مگر حقیقی فتح صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی صورت میں راستے دعوت کے ہموار ہو گئے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، اور بے تحاشا لوگوں نے اور قبائل نے اسلام قبول کیا، اور یہ حقیقی فتح ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے دعوت توحید کا راستہ کھلا ہو، آزادی ہو، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اسی معنی میں ہم پاکستان کو بھی جنت کہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ دعوت کا، توحید کو پیش کرنے کا راستہ بالکل ہموار ہے، کھلا ہے، کسی روک ٹوک کے بغیر، اور اس دعوت کے نتیجے میں بے شمار لوگ شرک سے تائب ہو رہے ہیں اور توبہ کر کے سچے جو دین، جو توحید کا دین، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس فتح مبین کو نبی علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی بشارت قرار دی کہ فتح مبین ان 4 چیزوں کی علامت ہے۔ نمبر 1، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخشے جائیں، اور یہ بتایا تھا کہ ایک نبی بھلا کیا گناہ کر سکتا ہے، وہ تو کوئی معمولی سے معمولی کوتاہی بھی ہو اس کو پہاڑ جیسا گناہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ بھی صاف کر دیا تاکہ دل میں کوئی وسوسہ نہ رہے اور کسی قسم کا وہم نہ رہے۔ اور دوسرا، وہ یتم نعمتہ علیک، اور اللہ رب العزت اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دے۔ یہ نعمتیں پوری کرنا کیا ہے؟ یہ فتوحات، اسلام کا پھیلنا، اور پھر دین کے اعتبار سے نعمت کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہو گئی اور پورا دین اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہو، اور نعمت عظیمہ ہے کہ اللہ نے پورا دین خود بنایا، خود اپنے نبی کو عطا فرما دیا، اور دین کے تعلق سے نعمت کو تمام کر دیا، جس میں ایک بڑا ٹھوس اشارہ ہے کہ چونکہ یہ دین نعمت ہے اور نعمت تمام ہو چکی، تو پھر اس کے مقابلے میں بدعت ہے جو کہ بہت بڑی ایک زحمت اور لعنت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا، اب اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نقطے کی بھی گنجائش نہیں کہ بندہ اپنی طرف سے بڑھا کر اس میں دین میں ڈال دے، دین کے کھاتے میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام کا مقام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، جب بھی بات فرماتے ہیں ہماری وحی ہوتی ہے تاکہ دین خالص رہے۔ الا للہ دین الخالص،
اللہ کے لیے دین خالص ہے، تو نعمت کا تمام کرنا ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ نے خود ہی اس دین کو مکمل کر دیا، اور جو چیز نعمت ہو سکتی اس کو تمام کر دیا۔ اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس میں کوئی خیر و برکت ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہدیہ کا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھے گا۔ اور چوتھی چیز ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی قوی، بڑی مضبوط مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان جب بھی میدان جہاد میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کو فاتح بنایا، ان کی نصرت فرمائی، اور کبھی اسلامی لشکر نے ہزیمت یا شکست کو منہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین ان کے دور میں جہادی مار کے ہوئے، اور اسلام کہاں تک پہنچا اور کس قدر اسلام پھیلا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے علاقے فتح ہوئے۔ یہ نصر عزیز کے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیشہ پورے ہوتے رہے، کہ جب بھی مسلمان سچے دین پر قائم ہو، توحید پر قائم ہو، تعلق باللہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کبھی میدان جہاد میں ناکام نہیں لوٹیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ یہ 4 وعدے اللہ پاک نے فرما لیے اس فتح مبین کے بعد، جو کہ صلح حدیبیہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور آگے پھر مومنین کا ذکر ہے جو 7 مسلمان تھے، ان کا بھی مثالی کردار تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے، مکہ پہنچے، اور حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ ناپسندیدہ صورتیں ظاہری طور پر پیش آئیں، مگر انہوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو مقدم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور آپ کی پیروی ان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا، ہر طرح سے وہ کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ جو آخری امتحان تھا وہ بیعت تھی، جس کا قصہ آگے آ رہا ہے، جو عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، اور نبی علیہ السلام اپنے اس عظیم ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور بیعت لی، جہاد کی بیعت، قتال کی بیعت، بلکہ موت کی بیعت، کہ ایک ایک کر کے ہم مر جائیں گے مگر عثمان غنی کا قصاص لے کر لوٹیں گے۔ جب تک ایک مشرک بھی باقی ہے مکہ میں، لوٹیں گے نہیں، جب تک وہ قتل نہ ہو جائے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ کی عظیمت اور ان کی استقامت، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی بے پناہ بشارتوں سے نوازا، فرمایا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت اتار دی مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ان کا ایمان بڑھ جائے۔ یہ دونوں بڑے عظیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، ایک قلوب میں سکینت کا اتارنا اور اسلام پر، ایمان پر لوگوں کو مطمئن کر دینا، سکون بخش دینا، ایسا سکون کہ وہ ہر مسئلے پر عمل کرنے کے لیے تیار، جہاد کے لیے آمادہ، شہید ہونے کے لیے آمادہ، قتل کرنے کے لیے آمادہ، اللہ کی راہ میں بے تحاشا مال خرچ کرنے پر آمادہ، کیونکہ دل میں ایمان کی سکینت موجود ہے۔ اور جب سکینت آ جاتی ہے تو پھر انسان پوری طرح دین پر قائم ہو جاتا ہے، ہر عمل شرع صدر سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم ایک اعزاز ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ اللہ کے لشکر ہے سارے، اللہ کسی بھی چیز کو لشکر بنا کے استعمال کر سکتا ہے، ہماری فتح اور نصرت کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، کسی بھی شے کو لشکر بنا کے پیش کر دے جو میں فتح عطا فرما دے۔ اب دیکھیں بظاہر ابابیل کمزور سے پرندے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کینکری کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، مگر جب ابرا کے ہاتھیوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہی پرندوں کو چنا، اور ان کی چونچوں میں
چھوٹے چھوٹے کینکر تھے جو اوپر سے پھینکتے اور وہ ہاتھیوں پر برستے، ہاتھی بے بلا اٹھتے اور وہیں ڈھیر ہو جاتے۔ تو کون جانتا ہے یہ چھوٹے پرندے اللہ کا لشکر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فوج کے طور پہ، لشکر کے طور پہ استعمال کیا، اور ان چونچوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹمی تاثیر پیدا کر دی جس سے پورے لشکر کا سفایا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو یہ پانی کے قطرے اللہ کا لشکر بن گیا، بعض اوقات کڑک اور چیخ اللہ کا لشکر بن گئی، بعض اوقات یہ ذرے مٹی کے اور ریت کے اللہ کے لشکر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرح مدد کرنے پر قادر ہے، وہ ان کا محتاج بھی نہیں ہے، مگر تمہارے لیے یہ خوشی کا پہلو، اگر تم دین پر قائم رہو اور استقامت کا مظاہرہ کرو جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جن کو کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے پروردگار کے لشکروں کو صرف وہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ سارے انعام صحابہ کو دیے گئے۔ وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور آگے جو سب سے بڑا انعام، یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تاکہ داخل فرما دے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسی جنات میں، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ عالی شان جنتیں، ان کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے جو یہ اعزازات تو ہیں ہی ہیں، دلوں میں سکینت کا اترنا، اور پھر ایمان کا اضافہ، اور پھر لشکروں کے ذریعے مدد کا وعدہ، اور آخرت کی لازوال نعمت کہ اللہ رب العزت ان مومنین کو، مومنات کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، جو کہ سب سے قیمتی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم جو ہے نعمت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی مہنگا جو کہ جنت ہے۔ لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت جگہ جنت کی پوری دنیا سے قیمتی۔ ایک طرف ایک بالشت جنت کا ٹکڑا ہو، ایک طرف پوری دنیا ہو، دنیا کی دولتیں اور ثروتیں ہوں، تو پوری دنیا مل کر بھی جنت کی ایک بالشت کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دے گا، یہ وعدہ اس کا، اور یہ سارے وعدے اسی سکینت کی بنا پر، اسی استقامت کی بنا پر جس کا مظاہرہ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا۔ تو خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، تو 2-4 دنوں کا داخلہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کا، اور داخلہ بھی ایسا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، نعمتوں کی عظمت بڑھتی جائے گی، لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن انسان تصور نہیں کر سکتا وہ کیسا عظیم شان گھر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ پہلے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہو اور پھر جنت کے داخلے کا، مگر اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش سے قبل جنت کے داخلے کا ذکر کیا، تاکہ شروع سے اس کو پڑھ کر ایک اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو، ان کا شوق بڑھے، رغبت میں اضافہ ہو۔ حالانکہ ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور پھر فرماتا کہ جنت میں داخل کر دے، لیکن پہلے جنت کے داخلے کا ذکر ہے، پھر گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، تاکہ گناہوں کی بخشش سے قبل جنت کا داخلہ اس کا ذکر فرما کر مومنین کے شوق کو، ان کی رغبت کو اور بڑھا دے، اور ان کے اندر جنت کے حصول کی ایک لگن پیدا ہو جائے، جستجو پیدا ہو جائے اور طلب ان کی بڑھ جائے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش بھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔
وکان ذالک، اور یہ سب چیزیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک فوزا عظیمہ، بڑی کامیابی ہے۔ اور کامیابی کیوں نہ ہو، دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں آ گئی، سکینت مل گئی، ایمان بڑھ گیا، اور فتوحات میں مدد کے وعدے آ گئے، جنت کے داخلے کی بشارت مل گئی، گناہوں کی بخشش کی نوید مل گئی۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو قرآن کی فہرست میں کامیاب لوگ وہی ہیں جن کو جنت کے داخلے کی بشارت مل جائے، جہنم سے بچاؤ کی خوشخبری مل جائے، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ باقی ہم لوگ دنیا کی کامیابیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، اچھا کاروبار ہو، اچھا بزنس ہو، بینک بیلنس ہو، فیکٹریاں ہوں، انڈسٹریاں ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا مسئلہ جو ہے اللہ ان کو کامیابی نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جہنم سے بچا دیے تھے اور جس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیجیے وہ حقیقی کامیاب ہے، اسی کو کامیابی کہا گیا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک دانہ اناج کا نہ دیتا، گھونٹ کا، پانی کا گھونٹ نہ دیتا اللہ تعالیٰ، تو قدر و قیمت ہے ہی نہیں اس کی۔ تو حصول دنیا کامیابی نہیں ہے، حصول آخرت کامیابی۔ ہاں دنیا میں کامیابی، ایمان مل جائے، اسلام مل جائے، دین اسلام کی ہدایت مل جائے، اور جہاد کا ولولہ پیدا ہو، اور جہاد میں مسلمان فاتح بن کر لوٹے، اور آخرت کی کامیابی جنت کے داخلے، گناہوں کی بخشش، اخروی کامیابی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیے، یہ وعدے فرما لیے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے موقع پر، ان کی عظیمت کو دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر۔ آگے قرآن کی آیت کریمہ آ رہی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مطلقاً تمام اہل حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، اور خبر کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جو اللہ خبر دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی وہیں اس کے حوال پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے ساتھ ساتھ ایک بشارت کا پہلو اور بھی، انہوں صلح حدیبیہ کی کہ تمہاری استقامت اور عظیمت ہے اور یہاں کامیابی ہے، تمہارے لیے بشارتیں دنیا اور آخرت کی۔ لیکن جو مشرکین منافقین ہیں ان کے لیے یہ صلح حدیبیہ انتہائی جو ہے وہ ذلت کا ایک پیغام اور انتہائی ناکامی کا ایک پیغام ہے۔